اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، متروں، سجنوں، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اے ایم بی الف میم با انفرٹینمنٹ۔ آج پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں، آپ کا ہوسٹ ندیم حیدر۔ اور جب سے ویلاگ شروع کیا ہے کچھ زیادہ ہی گرما گرمی ہے، انفارمیشن تو دے رہا ہوں، انفرٹینمنٹ کی واقعی کمی بھی ہے۔ لیکن کیا کریں، بطور صحافی کچھ واقعات ہی ایسے ہو رہے ہیں کہ جن کو رپورٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب خود میدان میں اتر آئے ہیں۔ اب انہوں نے جو ہے اس وقت بولنگ کرا رہے ہیں، اور جو انہوں نے پہلا جو وزٹ کیا ہے، جس کو میڈیا سارا ہائی لائٹ کر رہا ہے اور اس پہ مختلف تجزیے ہو رہے ہیں روڈا کا، تو اس کے بعد ہمارے لیے ایک یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ تہلکہ خیز نیوز ہے۔ نہ صرف ایونٹ، وزیر اعظم کا اٹ سیلف ہونا، اور جس ایشو پر آ کر وہ گفتگو کر رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، گورنمنٹ کے انگیزڈ آتا ہے، اور اس کے اندر جب واضح طور پر لاہور ہائی کورٹ منع کر رہی ہے تو پھر آپ یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ وہاں پہ کام ہو رہا ہے، اور اس کو تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ جو کیس پیش کیا گیا وہ درست نہیں تھا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میڈیا اپنا صحیح کردار ادا کرے۔ تو اس سٹوری کے اندر جو سٹیک ہولڈرز اب کہہ لیں یا اراکین کہہ لیں، وہ تین بن جاتے ہیں: گورنمنٹ، میڈیا، جوڈیشری۔ تو بڑا سینسیٹیو کیس ہے، اسی لیے اس میں ویلاگ میں نے ہیلپ لی ہے کہ روڈا کا جو کیس جنہوں نے فائٹ کیا اور ون کیا، وقار احمد شیخ صاحب، ان سے اس ویلاگ میں نے ہیلپ لی تاکہ اس کے ہر ایک فیکٹر کے اوپر ہم گفتگو کر سکیں اور پبلک کو بتا سکیں کہ ایک امیج وہ ہے جو گورنمنٹ عوام کے سامنے رکھ رہی ہے، اور وزیر اعظم خود بتا رہے ہیں کہ یہ اصل میں پروجیکٹ ہے کیا، اور دوسری وہ صورتحال ہے جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر سماعتوں کے دوران اس کا کیا خلاصہ ہے، کیا بنیاد بنی، کس وجہ سے یہ کیس جو ہے اگینسٹ چلا گیا گورنمنٹ کے۔ تو اس چیز کو تو خود گورنمنٹ بھی تسلیم کر رہی ہے، تو سب سے پہلے تھوڑا سا سن لیجئے تاکہ یہ ریکارڈ کا ایک حصہ بن جائے کہ ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب جب وہاں پر گئے ہیں تو وہ کیا فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج کھڑا ہوں جدھر ہم نے پلان کیا ہوا ہے، اسلام آباد کے بعد پہلی دفعہ پاکستان میں ایک نیا شہر بن رہا ہے، اور اس کے ذرا میں اپنی قوم کو مقصد بتا دوں کہ کیوں اس کی ضرورت ہے ایک نئے شہر کی لاہور کے قریب۔ سب سے پہلے اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ لاہور اگر جس طرح پھیلتا گیا تو لاہور کا سب سے بڑا مسئلہ آنا ہے کہ پانی جو واٹر ٹیبل ہے وہ نیچے گرتی جا رہی ہے۔ دوسری چیز ویسٹ ڈسپوزل، جس طرح پھیلتا جائے گا ہم وہاں کا جو سالڈ ویسٹ ہے، جو گندگی ہے، اس کو ہم صحیح طرح اٹھا نہیں سکتے، ابھی بھی بڑے مسئلے ہیں کیونکہ پھیلتا گیا لاہور۔ تیسری چیز یہ کہ جو راوی کا دریا ہے وہ بالکل سکڑتا جا رہا ہے، اور وہ بن جائے گا ایک صرف سیوریج کا نالا۔ تقریباً اگر آپ سردیوں میں دیکھیں ابھی تھوڑا پانی آیا ہے تو وہ سارا سیوریج جاتا ہے اور وہ پھر سیدھا دریائے سندھ میں جاتا ہے اور سارا نیچے تک دریاؤں کے اندر پولوشن کرتا ہے۔ پھر اگر یہ نہیں بنتا شہر تو ویسے ہی لاہور یہاں پہنچ رہا ہے، راستے میں آپ دیکھیں گھر پہنچتے جا رہے ہیں، ان پلانڈ ہاؤسنگ سوسائٹی بنتی جا رہی ہیں، پلاننگ کوئی ہے نہیں، اور ان کے پاس بھی کوئی سیوریج کا، کوئی واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، تو وہ ویسے ہی یہاں پہنچ جائے گا۔ ہاں، تو دیکھیں وہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ لاہور یہاں تک پہنچ جائے گا۔ اب جو ریزنز انہوں نے یہاں پر دی ہے، تو ایز اے جرنلسٹ یہ ویڈیو جو ریلیز کی گئی، یہ پی ٹی وی کی جانب سے سامنے رکھ دی گئی، تو کسی نے کوشچن ہی نہیں کیا۔ پی ٹی وی والے تو ویسے بھی کوشچن کرتے، اور جو دوسرے پرائیویٹ نیوز چینلز ہیں ان کو انویٹیشن ہی نہیں تھا کہ انہیں بلایا جاتا وہاں پر، نہیں ورنہ تو ڈی جی پی آر لے جاتا ہے جہاں پہ لے کے جانا چاہے۔ تو اب
کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور یہاں تک پہنچ جائے گا، ان پلانڈ سوسائٹیز بن رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو اب یہ سوال یہ ہے کہ دیکھیں اب یہ اگر ان پلانڈ سوسائٹیز بن رہی ہیں تو اس کو کس نے روکنا ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان پلانڈ سوسائٹیز بڑھتی لاہور جس طریقے سے بڑھ رہا ہے تو واقعی بہت زیادہ پھیل چکا ہے لاہور، اور اس کے ارد گرد جو بفر زون ہے وہ شاید یہی بنتا ہے جس کی بیس پر ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ گرین بیلٹ جو ہے اس کو آپ نہیں چھیڑ سکتے. لیکن یہ ذمہ داری بنتی کس کی ہے؟ ایک بنیادی سا سوال ہے. تو یہ صورتحال تو آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خود اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ کیس ہم نے صحیح طریقے سے عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا. تو پھر یہ کون ہے پنجاب کے اندر چیف منسٹر ہیں؟ تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا. بزدار صاحب کی طرف اشارہ ہے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ وزارت قانون کی طرف اشارہ ہے. کون آتا ہے اس کے اندر؟ تو یہ ساری صورتحال ہے. روڈا خود جب آپ نے ایک آرگنائزیشن بنا دی یا ادارہ بنا دیا تو انہوں نے کیا اپنا کیس نہیں لڑ سکے، اب کیا کریں گے؟ سپریم کورٹ میں جائیں گے. تو یہ بھی ذرا تھوڑا سا سنیے، بڑا دلچسپ اور انٹرسٹنگ پوائنٹس ہے جو کہ آپ کے سامنے اس وقت پیش کر رہا ہوں. تو کوشش یہ ہو رہی ہے، اور میں اپنی عدالتوں کی بڑی عزت کرتا ہوں. میرے خیال میں کہ ہم نے صحیح معنی میں اپنا کیس لاہور بینچ کے سامنے پریزنٹ نہیں کیا. انشاءاللہ سپریم کورٹ میں ہم اپنا صحیح معنی میں کیس رکھیں گے ان کے سامنے. اصل میں یہ شاید کسی کو غلط فہمی ہے کہ یہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں. یہ نیا شہر بن رہا ہے سب سے پہلے، اور ماڈرن سٹی بن رہی ہے، جو کہ اب دنیا میں جو نئے شہر بنے ہیں، ماڈرن سٹیز ہیں، ملیشیا میں، دبئی کے اندر، یہ اس کے طرز کے اوپر ایک نیا شہر اور پھر یہ اوپر جائے گا. تو جی یہ ٹھیک ہے، رائٹ ہے گورنمنٹ کا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد کسی بھی شخص کا رائٹ ہے، گورنمنٹ تو ایک الگ چیز ہے، جو سپریم کورٹ جا سکتا ہے. لیکن اس کے اوپر قانونی رائے کیا ہے یہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب نے ایک خاص ہدایت کی میڈیا پرسنز کو، وہ بھی سن لیجئے تاکہ اس کو پھر جو اس کے اوپر جو بحث بنتی ہے اس کے بارے میں ہم معلوم کریں کہ آخر قانونی ماہرین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اور اس سلسلے میں ہم نے جو رابطہ کیا ہے وہ وقار احمد شیخ صاحب سے کیا ہے جنہوں نے یہ کیس فائٹ کیا. تو پہلے یہ سن لیجئے کہ میڈیا کے بارے میں وزیر اعظم صاحب کیا فرما رہے ہیں. تو آخر میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمارا میڈیا بھی پہلے آپ کو ہم ساروں کو ڈیٹیلز دیں گے، اس کی پوری ایک اس کے اوپر بڑی تفصیل پلاننگ ہوئی ہے، تو میڈیا کے سامنے ہم رکھیں گے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ یہ کتنا بڑا پاکستان کی تاریخ میں بڑی دیر کے بعد اتنا بڑا پروجیکٹ بنایا جا رہا ہے. دیکھیے جی، میڈیا کا کام تو یہی ہے کہ کوسچن ریز کرتا ہے اور اسٹیٹ کا ڈیموکریسی کے اندر ایک پلر ہے اور اس نے اہم کردار ادا کرنا ہے. اور آبجیکٹیوٹی جو ہے، واقعی معروضیت جس کو کہتے ہیں کہ بائسنس بالکل نہیں ہونی چاہیے. تو ہم جب لا کا مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، ہم قانون دانوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد کیا اس طرح سے کام جاری ہو وہاں پر ہے اور اس کو دکھایا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب جو کہ اس ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ آ کر اس ڈیسیجن کے اوپر اپنی رائے دیتے ہیں. اپنے رائے دینی تھی تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کو سپریم کورٹ جانا چاہیے تھا، یا پھر آپ اس طرح سے آ کر پبلکلی ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نہیں جو فیصلہ آیا ہے وہ ہماری، چاہے اپنی وہ ناکامی اس کو تسلیم کر رہے ہیں لیکن وہ اس کو تسلیم تو نہیں کر رہے نا. اور کیا اس کے بارے میں قانونی کیا رائے ہے؟ تو سنیے وقار احمد شیخ صاحب اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، انہی کی زبانی سنتے ہیں تاکہ ہمارے بھی علم میں تھوڑا سا اضافہ ہو سکے. دیکھیے کیا کہتے ہیں. میرے خیال میں دونوں ہی آتے ہیں، جانا بھی اور اس چیز کا ایڈمیشن بھی کرنا جو ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. تو جب تک آپ جاتے نہیں ہیں، آپ آرڈر موڈیفائی نہیں ہوتا یا نل نہیں ہوتا، تب تک تو کوئی لاجک نہیں بنتا
کہ آپ اسٹیٹ کے چیف ایگزیکٹو ہوں گے، تو آئی تھنک بڑا رانگ میسج سے گیا ہے. میں نے کئی گروپس میں دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ امیز ہیں میری ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد وہاں جا کے اور کھڑے ہو کے اور اس طرح سے اس کو کہنا کہ جی اس کی یہ امپورٹنس ہے، یہ ساری باتیں تو پہلے کرنے کی تھی. تو کورٹ کے آرڈر کے بعد تو اب پبلک از نو ویئر. تو جیسے کہ آپ نے سنا وقارہ میں شیخ صاحب، اور ایک بات میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ شیخ صاحب نے اس کیس کے کوئی چارجز نہیں لیے، بغیر کسی چارجز کے یہ کیس فارنرز کے لیے فائٹ کیا. تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ ٹھیک ہے، آپ کا تو کام ہے جو آپ سر انجام دے رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو کوئی مس لیڈ کر رہا ہے؟ کون ہے وہ جو مس لیڈ کر رہا ہے؟ اور اتنی بڑی شخصیت ہے اور اتنے بڑے عہدے پر وہ فائز ہیں، تو کیا ان کو مس لیڈ کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اس ٹاپک سے متعلق کا. تو کہ وزیر اعظم کو اصل میں کون ہے جو ہر معاملے کے اندر مس لیڈ کرتا ہے؟ کہ بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے باؤنس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جیسے کہ یہ روڈا ہے، تو یہ ایک طرح سے ہائی کورٹ نے 7 مہینے لگانے کے بعد اس کے بارے میں جو فیصلہ دے دیا، تو کہاں گئی انویسٹمنٹ؟ پھر اگر عدالت کے قانون کو چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں پہلے تو یہ سن لیجئے کہ وزیر اعظم کیسے مس لیڈ کیسے ہو رہے ہیں. اچھا سر، آپ کا بڑا پن ہے، آپ کا کہنا یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو مس لیڈ کیا جا رہا ہے. تو وزیر اعظم کے عہدے پر ایک شخص اگر فائز ہے تو کس حد تک اس کو مس لیڈ کیا جا رہا ہے؟ کہ ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں مس لیڈ کیا جا رہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ان کے سامنے ہے؟ پرائم منسٹر کوئی بھی ہو، وہ ہر چیز کا ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا. تو آبویسلی اگر اس کے پاس تو آرمی نے بھی آنا ہے اپنی کنسلٹیشن کے لیے، منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے بھی آنا ہے، منسٹری آف آئی ٹی نے بھی آنا ہے، منسٹری آف واٹر اینڈ پاور نے بھی آنا ہے. تو ہر منسٹری کا اور ہر منسٹری کے سیکرٹری کا بیسیکلی یہی اسی لیے ڈپارٹمنٹ ہے نا کہ وہ اس کو بیسٹ آف دا بیسٹ ایڈوائس دے. تو اب اگر منسٹری آف لاس کو یہ ایڈوائس اگر انہوں نے دی ہے کہ آپ جائیں اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیں، تو آئی تھنک ہی از مس لیڈ. اچھا دیکھیں، اب یہ واقعہ پیش آ گیا تو اس کے بعد ٹھیک ہے، یہ تسلیم کر لیتے ہیں وزیر اعظم صاحب کو مس لیڈ کیا جا رہا ہے، ایک اوپینین آیا. اب اس کا فیصلہ تو کون کرے گا؟ سپریم کورٹ کرے گی کہ آیا کہ واقعی یہ جو ساری کہانی ہے اور یہ جو اقدام انہوں نے اٹھایا ہے، اور اس کے بعد یہ جو فیصلہ ہائی کورٹ نے کیا کہ کیا سپریم کورٹ اس کو ویلیڈیٹ کرتی ہے یا وہاں سے گورنمنٹ کے حق میں آ جاتا ہے، یہ تو ابھی خیر دور کی بات ہے. ابھی تو دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر بار کونسل کی طرف سے، ہائی کورٹ لاہور بار کونسل کی طرف سے، یا پھر سپریم کورٹ بار کونسل کی طرف سے بھی کیا کوئی اسٹیٹمنٹ اس کے اوپر آتی ہے، ان کی طرف سے کیا ایکشن لیا جاتا ہے. کیونکہ ابھی معاملہ شروع ہوا ہے، تو یہ باقاعدہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اٹیک کر دیا گیا، لیکن ایک عجیب سی صورتحال اور ایک بڑی میرے لیے تو حیران کن بات تھی کہ یہ کیا، ابھی تو فیصلہ آیا ہے، ابھی گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ بھرپور تیاری کرتی، اور جو باتیں یہاں پر کی جا رہی ہیں تو انہیں جا کر عدالت میں کرتے، عدالت کے سامنے پیش کرتے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی وہاں پر ہو جاتا. لیکن ایسا ہوا نہیں، اور پبلک کے سامنے ایک بہت جو ہے عجیب سا میسج کیا ہے. ڈفرینٹ طبقے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جو اپوزیشن ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو کہہ رہی ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. جو وکلا ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا فیصلہ کرنا یہ عدالت کا کام ہے. آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، اگر آپ قانونی ماہر ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے آپ وکیل ہیں، سپریم کورٹ کہ آپ وکیل ہیں، لائر ہیں، جج ہیں، تو اوپینین آپ اپنا دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس بیس پہ آپ عدالت جا سکتے ہیں. جب فیصلہ آ جائے گا تو پھر یہ اس بات بھی ثابت ہو جائے گی کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ تھی یا نہیں تھی، ایسا کرنا چاہیے تھا اور نہیں کرنا چاہیے تھا.
بہرحال جو فارمرز ہیں جو اس میں متاثرہ افراد ہیں جن سے لینڈ ایکوائر کی جا رہی ہے، تو وہ ان کے اندر بہت زیادہ اس وزیر اعظم صاحب کے جانے کے بعد بہت زیادہ بے چینی پیدا ہو گئی ہے، تو وہ بہت پریشان ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی گفتگو میرے ہوئی، شیخ صاحب سے بھی اس بارے میں گفتگو ہوئی، اور اس کے علاوہ بھی جو ڈفرینٹ ہمارے ریسورسز ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا پلان ہے کہ بھئی وہ پروٹیسٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ایک غریب انسان جو پاکستان کا اس وقت آپ کے سامنے جو کلچر ہے اس کو بھی سامنے رکھیں اور گراؤنڈ ریئلٹیز کی بھی آپ بات کریں، ٹھیک ہے پاکستان کسان اتحاد مل جائے ایک الگ بات ہے، لیکن ایک عام بندہ تو نہیں یہ سوچ سکتا کہ میں وزیر اعظم کے خلاف احتجاج شروع کر دوں، تو وہ یہ سوچے گا کہ مجھے جو یہ ہمارا معاشرہ ہے، جو ہمارے ملک کے اندر گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیا کیا کچھ میرے خلاف ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت وہ جو پارٹیز ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہیں ان کو آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ بہرحال اگر ان کی رضامندی نہیں ہے اور لینڈ ایکوائر کی جا رہی ہے اور ان کو جو ریٹ وہاں پر نکالا گیا ہے اس کے مطابق کیا ان کو صحیح حق دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا، کیونکہ لینڈ تو بہت سارے منصوبوں کے لیے ایکوائر کی گئی۔ آپ اورنج لائن کا چھوٹا سا ایک منصوبہ ہے تو بہت اربوں کا منصوبہ، مقصد ہے کہ لاہور کے اندر ہی ہے نا، تو اس کے راستے میں جتنی بھی پراپرٹیز آتی تھیں لینڈ ایکوائر کی ان کو پراپر پیمنٹس کی، تو اس کے بعد جب انہیں پیمنٹ اچھی مل گئی تو کسی نے احتجاج نہیں کیا، احتجاج اس بات پہ ضرور کیا کہ بھائی میری لینڈ کو بھی اس میں شامل کر لو۔ تو یہ ساری صورتحال تھی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو کس بنیاد کے اوپر اس تمام فیصلے کو عدالت نے جو ہے گورنمنٹ کے خلاف دیا، اس پہ اب گفتگو کریں گے۔ اس بھی لاء کا دوسرا حصہ ہے، تو جو حضرات جو ہیں اس کو کنٹینیو کرنا چاہیں وہ نیکسٹ پارٹ لازمی دیکھیں۔ اب شیخ صاحب سے جو ہماری گفتگو ہوئی تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ان سے میں نے ہر طرح کا کوسچن کیا کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ ایسا کیوں ہو گیا، یہ گورنمنٹ کا رائٹ ہے، لاء آف ایکوزیشن ایکٹ ہے اور دیگر چیزیں اس کے اندر آ کر انوالو ہو جاتی ہیں، تو ایسا ہو کیا رہا تھا کہ ہائی کورٹ مجبور ہو گئی کہ فیصلہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے خلاف دے دے۔ تو ہائی کورٹ تو ٹھیک ہے کہ ہماری معزز عدالت ہے، اب جج صاحب نے کس بنیاد پر فیصلہ دینا، قانون جو موجود ہے